اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ سب کے سب کوچ کر جائیں، بس ہر گروہ میں سے ان مومنین میں سے ایسا کوئی گروہ کیوں نہیں کوچ کرتا کہ وہ اللہ کے دین میں تفقہ کرے۔ تفقہ یعنی سمجھ بوجھ، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے سفر اختیار کرے، کوچ کرے، نکلے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یہ کام کیوں کرے، یہ سفر کیوں کیا جائے کہ جب وہ دوبارہ پلٹ کر اپنے قوم کے پاس آئیں اور اپنی قوم کو خدا کا دین بیان کریں تو اپنی قوم کو ڈرا سکیں، اللہ کے عذاب سے، آخرت سے ڈرا سکیں۔ لعلہم یحذرون، کہ شاید ان کے ڈرانے سے وہ ڈر جائیں اور احتیاط کریں اور دین پر کاربند ہو جائیں۔ تفقہ فی الدین کہ روایت اہل بیت اطہار میں اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ دین میں تفقہ کیا جائے۔ تفقہ کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ بوجھ، یعنی فقط سیکھنا کافی نہیں ہے، فقط علم ہو جانا کافی نہیں ہے، سمجھا جائے۔ ویسے تو اس کا تعلق پورے دین سے ہے، پورے دین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقائد بھی شامل ہیں، اس میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، اس میں احکام بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر تفقہ، فقہ کا لفظ ہے وہ احکام کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ البتہ علم کلام میں جو عقائد کی بحث ہے ان کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے اور احکام کی بحث کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے، یعنی عقائد کی جتنی بحثیں ہیں اس کو فقہ اکبر کہتے ہیں۔ فقہ اکبر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ سیکھا تو سب بیکار ہے، یعنی اگر عقائد آپ کے صحیح نہیں ہیں تو سب بیکار ہے۔ اور اس کو یعنی احکام کو یا توضیح المسائل آپ کہہ لیں، اس کو کہا جاتا ہے فقہ اصغر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد تفقہوا فی دین اللہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ وتمام العبادہ، اللہ کے دین میں تفقہ کرو، سمجھ بوجھ پیدا کرو، کیونکہ فقہ مفتاح البصیرہ، بصیرت کی چابی ہے۔ یعنی آپ اگر اندھے پن میں نہیں چلنا چاہتے ہیں دین کے معاملے میں تو آپ کے پاس ضروری ہے کہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ وتمام العبادہ، تمام عبادت یہی تفقہ فی الدین ہے۔ والسبب الی المنازل الرفیعہ، یہی تفقہ فی الدین ہے جو آپ کو بالا ترین منزل پر فائز کرے گا۔ والرتب الجلیلہ فی الدین والدنیا، یہی تفقہ فی الدین ہے جو کہ دین اور دنیا دونوں میں آپ کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کرے گا۔ وفضل الفقیہ علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب، فقیہ کی فضیلت عابد کے اوپر، یعنی ایک وہ شخص ہے جو فقط عبادت انجام دیتا ہے، اس کا فقہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، سمجھنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایک کام پہ اس کو لگا دیا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، مثال کے طور پر مفاتیح کھول کے دعائیں پڑھتا رہتا ہے، عبادت انجام دیتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں ایک وہ شخص ہے کہ جو تفقہ کرتا ہے،
دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ فقیہ کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے سورج کی فضیلت ستاروں پر، یعنی جیسے سورج کے آگے ستارے سب چھپ جاتے ہیں، ستاروں کا نور کیا ہوتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ سورج اس قدر نورانی ہوتا ہے، اس کی روشنی اس قدر پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے ستارے دکھائی بھی نہیں دیتے۔ تو کہا بالکل ایسی اس کی فضیلت ہے۔ من لم یتفقہ فی دینہ لم یرضی لہ عملا، جو شخص اپنے دین میں تفقہ سے کام نہ لے، خداوند کریم اس کے کسی عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ پھر ایک مشہور و معروف حدیث ہے جو کہ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین والہمہ رشدہ، اگر خدا کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو خداوند کریم اس کو دین میں تفقہ عطا کرتا ہے، یعنی اس کو ایسی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے کہ وہ اندھے پن کی طرح کسی دین پر عمل پیرا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے۔ وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا، اور جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دنیا سے بے رغبتی عطا کرتا ہے، یعنی اس کا دل دنیا میں اٹکا ہوا نہیں ہوتا۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان چلے جائے کسی پہاڑ پر اور رہبانیت کی زندگی بسر کرے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام انجام دیتا ہے لیکن وہ دنیا کے لیے انجام نہیں دیتا، وہ آخرت کے لیے انجام دیتا ہے، اس کا مطمع نگاہ آخرت ہوتی ہے۔ وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ، جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو خداوند کریم خود اس کے عیوب اس کو دکھلا دیتا ہے، یعنی یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ مریض اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے، یعنی ایک شخص اس وقت ڈاکٹر کے پاس جائے گا جب وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ مجھ میں بیماری ہے، میں مریض ہوں، لیکن جب میں اپنے آپ کو بالکل صحت مند سمجھوں گا کہ مجھ میں کوئی بیماری نہیں ہے تو کیا میں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں جاؤں گا۔ تو جب خداوند کریم کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کے عیوب دکھلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے کے عیوب ٹٹولنے کے بجائے خود اپنے اندر عیوب کو تلاش کرتا ہے، اور جب اپنے اندر اس کو عیوب نظر آ جاتے ہیں تو وہ بجائے دوسرے پر انگلی اٹھانے کے خود اپنے علاج کے در پہ ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کو دور کرنا ہے، میرے اندر خود پسندی کا عیب ہے، میرے اندر مثال کے طور پر تکبر کا عیب ہے، میرے اندر مثال کے طور پر کوئی اور اخلاقی بیماری ہے، غیبت کا عیب ہے، میں نماز صحیح نہیں پڑھتا ہوں مثال کے طور پر، یا ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ خود انسان کا خود اپنا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یار نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن یہ ویسی نماز نہیں ہے کہ جیسی مجھے پڑھنی چاہیے تھی۔ تو یہ خود احساس ہو جانا یہ توفیق الہی ہے۔ یعنی کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جن کے ماتھوں پر، جن کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ظاہری آنکھوں پر بھی اور دل کی آنکھوں پر بھی، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اپنے عیوب نظر نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، بس یہ آخری حدیث ہو پھر ہم اپنے اصل گفتگو پر آ جائیں گے۔ یہ بھی حدیث جو ہے وہ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ اُفٍ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَا يَجْعَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ يَوْمًا يَتَفَقَّهُ فِي أَمْرِ دِينِهِ وَيَسْأَلْ عَنْ دِينِهِ۔ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر اف ہے، اسے کہتے ہیں وائے ہے، اس مسلمان کے اوپر وائے ہے کہ جو ہر ہفتے ایک دن ایسا قرار نہ دے کہ جس میں وہ اپنے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرے۔ یعنی کم از کم اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کو ہفتے میں ایک دن ایسا رکھنا چاہیے کہ جس دن وہ دین کو سمجھنے کے لیے صرف کرے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر اس مسلمان کے لیے کیا ہے، وائے ہے۔